الرحمن علی العرش استوى۔ بہت سارے لوگ وہ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر جگہ ہے۔ یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ اللہ عرش پر مستوی ہے کیسے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، رب کی طاقت، اللہ سنتا ہے ہر ایک کی، وہ دیکھتا ہے، یہ سب ہر چیز کو، کوئی چیز اللہ رب العزت کے علم سے مخفی نہیں، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ اسی طرح ایک نظریہ یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں جی وحدت الوجود کا عقیدہ کہ ہر چیز میں ہی اللہ ہے۔ یہ صوفیوں کا عقیدہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کتے میں بھی نعوذ باللہ خدا نظر آتا ہے۔ اس طرح کی توہین آمیز جملے اللہ رب العزت معاف فرما دے۔ اور یہاں تک وہ کہتا ہے کہ میں خود اگر میں سجدہ کروں تو میں خود ہی الہ ہوں اور خود کو ہی سجدہ کروں۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ رب دلاں چ وسدا ہے۔ یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ اس طرح کے جملے اللہ کی ذات کے بارے میں، یہ مسلمان کا جو ہے نا وہ عقیدہ، اور نہ اس کو یہ زیب دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی اسماء اور اس کی صفات کے بارے میں مجھے اور آپ کو وہی عقیدہ رکھنا چاہیے جو نبی کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائے۔ تو اللہ رب العزت کہاں ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اگر ہم کہتے ہیں کہ آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو پھر تو ہم نے اللہ کے لیے ایک جہت کا تعین کر دیا کہ اللہ اس طرف ہے، تو اللہ رب العزت تو کسی بھی جہت سے پاک ہے، تو اللہ تو ہر جگہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث ہیں۔ اللہ کے رسول نے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اس لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اعتقها فإنها مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ ایمان والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بتا رہے ہیں اور یہ عقیدہ سکھا رہے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی، اور رب کا عرش، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کے بارے میں بتایا ہے کہ رب کا عرش کتنا عظیم ہے۔ یہ جتنی کائنات ہے نا، زمین، 7 زمینیں، 7 آسمان، اور اس میں جتنے سیارے، ستارے، یہ سورج، یہ چاند، اور زمین سے کتنے ہزاروں لاکھوں گنا بڑے سیارے، بلکہ اربوں کھربوں گنا جو آج سائنس دریافت کر چکی ہے، ساری کائنات رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض۔ یہ رب العالمین کی جو کرسی ہے نا، جس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، فرمایا وہ ساری کائنات سے بڑی ہے۔ کتنی بڑی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ساری کائنات جو ہے نا اس کرسی کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے کہ جیسے ایک بڑا وسیع و عریض میدان ہو اور اس میں ایک کڑا اور ایک چھلا پڑا ہو، تو جس طرح اس پورے چٹیل اور وسیع و عریض میدان کے مقابلے میں وہ ایک کڑا اور ایک چھلا ہے نا، یہ ساری کائنات کرسی کے مقابلے میں ایسے ہی۔ اور وہ کرسی وہ رب کے عرش کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے جتنی ساری کائنات کرسی کے مقابلے میں۔ تو رب کا عرش، اس لیے قرآن مجید میں والا عرش اس کو عظیم کہا گیا، اور حدیث میں بھی اس کی صفتیں ذکر ہوئی ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت اس عرش پر مستوی ہے، کیسے؟ کیفیت ہمیں نہیں بتائے گی۔ اس لیے امام مالک رحمہ اللہ یہ کہا کرتے تھے الاستواء معلوم والکیف مجہول۔ اللہ عرش پر مستوی ہے یہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے یہ ہمیں نہیں بتائے گی، لہٰذا ہمیں اس ٹو میں جانے کی ضرورت ہے نہیں۔ والایمان بہ واجب، اس پر ایمان رکھنا یہ فرض ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کی کیفیات کے بارے میں سوالات کرنا یہ بدعتی لوگوں کا کام ہے، اہل السنہ کا یہ عقیدہ اور نظریہ نہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح عقیدہ اللہ نصیب فرما دے، اس لیے کہ عقائد اگر درست نہ ہوں تو اعمال کا بھی پھر فائدہ کوئی نہیں۔